اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، جو کائنات کے ذرے ذرے کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد مولا رحیم و کریم کی بارگاہ میں اس التجا سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ مالک، ہم جو تیرے در پہ بیٹھے ہیں، ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمانا، ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، اور اس رمضان کا ہم حق تو نہیں ادا کر پائے، جیسا بھی اسے گزار پائے اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ محترم حضرات، رمضان یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت اپنے اختتام کی طرف، تکمیل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے اس رمضان میں رحمان و رحیم رب کی طرف سے رضامندی، مغفرت اور بخشش کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کے لیے مالک کی بارگاہ سے معافی نامے کا اعلان کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ زندگی، وقت بیتتا چلا جاتا ہے، انسان لمحہ بلمحہ، دن بدن اپنی موت کے قریب اور اس دنیا سے دور ہونے والا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے اس دنیا میں آنے کے بھید کو پا لیا اور جانے والے ٹھکانے کے بارے میں سوچ لیا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس نے تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی، بیماری میں بھی، صحت مندی میں بھی اپنے رحمان و رحیم رب کے در کو نہیں چھوڑا۔ انسان کی زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، تنگی، یہ سب کچھ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور جب پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب انسان پر آتے ہیں تو انسان کو ایک ایسا در دکھایا گیا، ایک ایسا ٹھکانہ دکھایا گیا کہ جہاں آ کر کے وہ اپنے دل کی ساری باتیں کہہ سکے، اور اس کی باتوں پر جس کے سامنے وہ کرے گا وہ ذات پردہ ڈالنے والی ہے، اور وہ ایک در ہے اللہ کا کہ میں اور آپ دکھ میں، پریشانی میں، غم میں جب اس کے در پہ بیٹھ کر کے اپنے دل کی بات کہتے ہیں، اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، وہ ہمارے عیبوں کے اشتہار نہیں لگاتا انسانوں کے سامنے، بلکہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے اور اعلان کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہاں ہے؟ دور ہیں اونچی بلا لیں، قریب ہیں تو آہستہ بلا لیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال پوچھتے ہیں، آپ ان کو جواب دیجئے، انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔
اجیب دعوت الداع، جب کوئی مجھ کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، دعا کرتا ہے، اجیب، میں اس کی دعوت کو، اس کی دعا کو، اس کی پکار کو سن کے جواب دیتا ہوں۔ کوئی بندہ، دنیا سمجھتی ہے کہ یار اس کے پاس تو پہننے کے لباس بھی نہیں ہے، اس کے پاس جوتا بھی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، لیکن اس کی حیثیت، اس کی اوقات اس کے مالک کے ہاں بہت بڑی ہے۔ فرمایا ایسا بندہ کھانے کو دو نوالے بھی نہیں ہیں، پہننے کو لباس بھی نہیں ہے، جوتا بھی اچھا میسر نہیں ہے، لیکن بھروسہ اور توکل اس کی ذات پر ایسا ہے، جب اس کو کہہ دیتے ہیں نا تیری رحمت کا قسم ہم تجھ کو یوں کہتے ہیں، یہ ہماری دعا قبول کر لے، اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، لیکن ادھر حیثیت بہت ہوتی ہے کہ وہ کسی بات پر قسم اٹھا کے کہہ دیں مالک ایسا کر دے، تو مالک ان کی قسموں کی لاج رکھتے ہیں۔ لیکن کس کے در پر جا کر کے، سوال کہاں پر، مانگنا کس سے اور مانگنا کیسے اور کن اوقات میں؟ خاص وقت تو اس کی بارگاہ میں کوئی وقت خاص، کوئی وقت اس کی ممانت کا نہیں ہے۔ آپ 24 گھنٹے میں سے جب جس زبان میں بھی اس کو پکاریں گے وہ آپ کی دعا کو، آپ کے التجا کو سنتا ہے۔ آپ جس لمحے بھی اس کو پکاریں گے۔ چلیں قرآن کریم کی طرف آتے ہیں۔ ایک اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، قوم سے ناراض ہو گئے، عذاب کے بارے میں کہہ دیا کہ تم پر اب 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کشتی میں سوار ہوئے، وہ لمبی بات ہے، چلے گئے، مچھلی کے بطن میں چلے گئے، فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، وہ پکارنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں، میں اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ مالک کہتے ہیں فنجیناہ، ہم نے اس کو نجات عطا کر دی۔ اگر وہ ہماری تسبیح بیان نہ کرتا، ہم سے التجا نہ کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ ہم نے اس کی التجا کو سنا، پکار کو سنا، اور ہم نے اس کو نجات عطا کر دی، اور ساتھ ہی کہا اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا کرتے ہیں۔ پھر ایک اللہ کا بڑے چہیتے اللہ کے، گھر بار چھوڑنا پڑ گیا، گھر والے چھوڑنے پڑ گئے، خاندان، قوم، قبیلہ چھوڑنا پڑا، علاقہ چھوڑنا پڑا، آ گئے چھوڑ کر کے، اور آ کر کے نا اس سے پہلے بھی قوم مخالف ہوئی، صاحبان اقتدار مخالف ہوئے، مذہبی پنڈت مخالف ہوئے، قبائلی عمائدین خلاف ہوئے، کہا حرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اسے پکڑ کر کے آگ میں جلا دو۔ فوراً ایک التجا کی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے تو وہی اکیلا کارساز کافی ہے، وہ اکیلا کارساز میرے لیے کافی ہے۔ مالک کہتے ہیں سارا زور لگا لیا زمین والوں نے کہ اس ایک بندے کو زمین پر رہنے نہیں دینا، فیصلہ ہمارا اوپر سے تھا، اسے کچھ ہونے نہیں دینا، یہ میرا فیصلہ تھا کہ اس کا ایک بال بھی نہیں جلے گا۔ دنیا والوں کے فیصلے تھے کہ ہم اپنی دیوی دیوتاؤں کی
آن بان شان اور ان کی حرمت کی خاطر ابراہیم کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، ایک تدبیر اوپر ہو رہی تھی، اس اوپر والے کی تدبیر چلی، کائنات کے رہنے والوں کی تدبیر نہ چلی۔ کہ ہم نے اتنا کہا یا نار کونی بردم و سلام، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے نقصان نہیں ہونا چاہیے اس کا کچھ، یہ مجھ پہ توکل کرنے والا، مجھ پہ بھروسہ کرنے والا ہے، میرے در سے مانگنے والا ہے۔ باپ نے گھر سے نکالا، ایک بیوی، ایک بھتیجا، ایک خود، 3 افراد، اولاد نہیں، سب کچھ چھوڑ کر کے آگے۔ راستے میں اللہ نے ایک بیوی اور عطا کر دی، مصر سے گزرتے ہوئے ایک بیوی اور مل گئی، اولاد نہیں ہے، بھتیجے کو ساتھ علاقے میں بھیج دیا، تو جہاں جا کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر۔ لوط علیہ السلام کو بڑھاپا ہے، دل میں امنگ، یا اللہ اولاد دیتے، دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ عطا کر اولاد، نیک اولاد عطا کر، صالح اولاد عطا فرما۔ ادھر سے جواب آیا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو بڑے تحمل والے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ آپ نے صالح مانگا تھا نا، اتنے تحمل والا، ٹھنڈے مزاج والا کہ آپ جو کہتے چلے جائیں گے وہ کرتا چلا جائے گا، ایسا بیٹا ہم عطا کر رہے ہیں۔ اللہ نے بیٹا عطا کیا، پھر دوسرے بیٹے کی خوشخبری آ گئی، فبشرناہ بغلام علیم کہہ کے کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی۔ اللہ کے در سے مانگا، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی اور کے سوال کیا ہی نہیں، کسی اور کو درمیان میں لائے ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی غالباً آپ سے کہا تھا 80 کے قریب قرآن کریم میں دعائیں ہیں جن کا آغاز لفظ ربنا سے ہوتا ہے، وہ انبیاء کرام کی، وہ صالحین کی، وہ سلف کی، جتنی دعائیں قرآن کریم میں 180 غالباً ہیں، ان کا آغاز ہوتا ہے اللہم، اے میرے اللہ، ربنا، اے مجھے پالنے والے، اسی سے آغاز ہو رہا ہے دعاؤں کا۔ درمیان میں کوئی ادھر ادھر کی کوئی شخصیات نہیں ہے۔ کسی بھی دعا میں آپ قرآن کریم کی ان دعاؤں کو کنگال جائیے، آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیے اور آ جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کس کی دعا؟ آدم علیہ السلام کی۔ کہ اللہ ہم دونوں نے، میں اور حوا نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو رحم نہیں کرے گا ہم تو خسارے میں چلے جائیں گے، رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے درمیان میں 950 سال کا رونا ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں ہے۔ فتلقى آدم ربہ بکلمات فتاب علیہ، آدم نے رب سے کلمات سیکھے، رب نے سکھائے، اس نے توبہ کی، رب نے توبہ قبول کر لی۔ پھر چلے آئیے، ایک بوڑھے اللہ کے پیغمبر بوڑھے ہو گئے ہیں، مسجد اقصی اس وقت ہیکل سلیمانی میں داخل ہوتے ہیں، ایک خاتون کے پاس آتے ہیں، وجد عندہا رزقا، اس کے پاس رزق دیکھتے ہیں، قالت یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ قالت من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب زکریا اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔ مختلف الفاظ قرآن کریم میں، ربی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ مانگتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی مانگ رہے تھے کھڑے، ہم نے آسمان سے جواب بھیج دیا، زکریا تو ہم سے بیٹا مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تیرا وارث پیدا ہو جائے، تو یہ کہتا ہے کہ رب لا تذرنی فردا، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وارث عطا فرما۔ ہم تجھے وارث عطا کر رہے ہیں، سیدم و نبیم و حصورا،
نبی بنا کر کے تیرا بیٹا ہم تمہیں عطا کریں. دنیا میں نہیں آئے، تجھے جو بیٹا عطا کریں گے نبی ہوگا، سردار ہوگا، پاک دامن بھی ہوگا، نام بھی ہم خود رکھیں گے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. یا اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زکریا نام بھی میں رکھ رہا ہوں، اس سے پہلے دنیا میں یہ نام بھی کسی کا نہیں تھا، یہ نام میں عطا کر رہا ہوں تیرے بیٹے کو، یحییٰ علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے آئیے. میرے اور آپ کے مقتدا و پیشوا، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد کریم علیہ السلام. زندگی میں بہت اونچ نیچ آئی، حالات نے کروٹ بہت بار بدلی، غم بھی بہت، پریشانیاں بھی بہت، تکلیفیں دینے والوں نے تکلیفیں دینے میں جو ہے وہ حد کر دیں. لیکن جب بھی ہاتھ اٹھائے اپنے رب کے سامنے اور اپنے رب سے مانگا، ہر خیر کا سوال کیا، ہر شر سے پناہ طلب کی، ہر خیر اپنے رب کے در سے مانگی، اور اپنی آنے والی قوم کو، اپنی امت کو بھی بتلایا کہ جب بھی پریشانیاں تمہارے دروازے پہ دستک دیں، جب بھی مصائب تمہارے دروازے پہ دستک دیں، مایوس نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، تم اپنے رب کے در پر آ جانا. وہ تمہیں ایسی حفاظت عطا کرے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تمہاری اس طرح وہ حفاظت کرے گا. جب اس کے در پر آ کر کے بیٹھ جاؤ گے، جب اس سے سوال کرو گے، مانگو گے. کتنا بڑا معاملہ تھا مکے میں، حالات بڑے تنگ، پریشانیاں. ایک دن پھر دعا کی نا اللہ تعالیٰ سے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام. یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں دو میں سے ایک دے دے، عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، جس سے تو محبت کرتا ہے عطا کر دے. عطا کی. پھر ایسا ہی ہوا. اللہ کے حبیب علیہ السلام مدینہ میں جب چلے آئے، مدینہ میں چلے آئے، بدر کا معرکہ اسی رمضان کا آپ جانتے ہیں کیا کیا گیا. عریش تیار کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپرا سا بنا دیا گیا. آپ یہاں پر رہیں، میدان کی یہاں سے کمان کریں، آپ میدان کے اندر نہیں آئیں گے. یہ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس عریش بدر کی چوکیداری کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا گیا. اور ابو بکر کہتے ہیں کہ جب میں رات پہرا دے رہا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام مصلی پہ کھڑے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، اور اللہ نے اس دعا کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. تم اپنے رب کو سے مدد مانگ رہے تھے، رب اعلان کرتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. 1000 فرشتوں کے ساتھ میں تمہاری مدد کروں گا. دعا زندگی میں اتنی بڑی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو میسر ہے، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ. دعا یہی تو اصل عبادت ہے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ. عبادت کا مغز جو ہے نا وہ دعا ہے، عبادت کا مغز دعا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور جب دعا کرنے والے کو یہ یقین ہو کہ جس سے میں دعا کر رہا ہوں وہ میری دعا کو سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی قدرت ہے، یہ یقین انسان کے دل میں جب آ جائے پھر انسانوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. لیکن ابھی غافل دل ہے، مانگ رہا ہے جو خیال کہیں اور ہے، نظر کہیں اور ہے، الفاظ کچھ نکل رہے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قلب غافل کی دعا کو قبول نہیں کرتے. یہ تو غافل انسان ہے، اسے پتہ ہی نہیں مانگ کیا رہا ہے، کہاں مانگ رہا ہے، کیسے مانگ رہا ہے. یہ غافل ہے. غفلت کے ساتھ دعا نہیں کرنی، توجہ کے ساتھ دعا کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ دعا کرنی ہے. اسے پکارنا ہے تو پورے شعور کے ساتھ پکارنا ہے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا تو میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. یقین کے ساتھ اسے پکارنا ہے، کیونکہ یہ عبادت کا خلاصہ اور مغز ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تربیت کی. ایک مرتبہ بیٹھے مسجد میں، بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا اور اس نے دعا شروع کر دی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما. فرمایا بڑی جلدی کی یار تو نے دعا کرنے میں، بڑی جلدی کر لی تو نے، کاش کہ تو بیٹھتا، اللہ کی حمد و ثنا کہتا، ثم صلی علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھتا، پھر اللہ سے مانگتا. ایک صحابی سن رہے تھے، انہوں نے آئے، بیٹھ گئے، دعا کرنے لگے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، اللہ کی حمد بیان کرنے لگے، اور حمد بیان کرتے کرتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، جب انہوں نے حمد و ثنا کہی، درود پڑھا، میں سل تعطیٰ، سل تعطیٰ، مانگ اب تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ اب تجھے عطا کیا جائے گا. یہ مانگنے کا طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی آپ جنازے پہ غور کریں کیا ہوتا ہے. جنازہ چھوڑیں، پہلے تھوڑا سا اپنی نماز کے تشہد پہ غور کریں. اتحیات میں بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، پھر سلام، اس کے بعد درود، اور اس کے بعد پھر ہم جو دعا چاہیں مانگ لیں. درود شریف کے بعد جو دعا چاہیں مانگ لیں. ہم نے ایک دعا رٹی ہوتی ہے بچپن کی، صرف ایک دعا. میں نے پہلے بھی رمضان سے پہلے ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا کہ ہم نے نماز کو نماز صحیح طور پہ سمجھا نہیں. رمضان کے بعد پھر میں اسی طرف جاؤں گا. 7 دعائیں میں نے بتائی تھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، فاتحہ پڑھنے سے پہلے 7 دعائیں مانگتے تھے مختلف. ہم نے صرف ایک یاد کی ہوتی ہے، سبحانک اللہم یاد کر کے ہم اسی پہ پوری زندگی گزار دیتے ہیں. میں نے 7 دعائیں آپ کو رمضان سے پہلے، رمضان کے جمعہ میں بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح رکوع اور سجدے کی اتنی دعائیں اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ملتی ہیں. اور پھر اتحیات کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس میں جو ہم آخر پہ بیٹھتے ہیں درود شریف کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے؟ فرمایا 4 چیزوں کی پناہ ضرور اللہ سے مانگا کرو. 4 چیزوں کی پناہ ضرور مانگا کرو اتحیات میں. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من شر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال. یا اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ جہنم کے آگ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتحیات میں. وہ جو ہم نے یاد کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ نے قرآن میں نقل کی ہے. پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھیں. دوسری دعا، جتنی دعائیں آپ اتحیات میں بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. جو دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھیں. یہ مانگنے کا وقت ہوتا ہے، یہ بھی مانگنے کا وقت ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے اب تھوڑی سی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. خاص کچھ اوقات بیان کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں سے ایک وقت ہے، آقا فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. اذان ہو گئی ہے، اقامت ہونی ہے، درمیان میں یہ 12 14 15 منٹ باقی وقفہ ہوتا ہے. یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء، دعا رد نہیں کرتے اللہ بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت میں. جس وقت کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اچھا یار ابھی اذان ہوئی ہے، جماعت کھڑی ہونے میں تو ابھی 5 منٹ باقی ہیں، چلتے ہیں جاتے ہیں، یار ابھی 10 منٹ پڑھیں، ابھی 12 منٹ پڑھیں، وقت ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور دوسرا فرمایا بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے.
تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن ایک وقت ہے جس میں کی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کی آگے رائے ہے، کچھ نے کہا یہ جمعے کے درمیان کا وقت ہے، کچھ نے کہا جمعے سے عصر کا ہے، کچھ نے کہا عصر سے مغرب کے درمیان کا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی اپنی رائے ہے، انہیں جب لگا کہ ہم نے دعا اس وقت میں کی ہماری اللہ نے قبول کر لی، انہوں نے وہ وقت بیان کر دیا۔ چوتھا وقت دعا کی قبولیت کے، وہ رات کا آخری کنارہ، رات کا تیسرا پہر، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اپنی شان، اپنی ذات جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، اور آ کر کے منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو گناہوں کو معاف کروں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنی مشکلات کا حل چاہنے والا میں اس کی مشکلات کو حل کروں؟ لیکن یہاں بھی ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہوتی ہے، ہم 1 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، 2 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور جب مالک کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے آؤ مانگو، ہم کہتے ہیں مانگے کیا، ہمیں تو نیند آ رہی، ہم سونے لگیں۔ کسی سے پوچھ لیں کب سوئے رات کو، بس جی کیا کریں بچے سونے نہیں دیتے، 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتے ہیں۔ یہ تو سونے کا وقت تھا جو آپ نے ضائع کر دیا، اور جو جاگنے کا وقت تھا وہ آپ نے سو کر کے گزار دیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا سمجھتے عشاء کے بعد دیر تک جاگنے کو، کہتے نہیں عشاء پڑھ لی، کوئی کام ہے، بات ہے، دین کا معاملہ ہے، کوئی کر لو، نہیں تو آرام کرو، اب سو جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی خواہش تھی، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ حدیث مبارکہ سنائی، میں سارا دن آبزرو کرتا آقا کریم علیہ السلام کو، دیکھتا کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں، کس طرح گفتگو کرتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح اٹھتے ہیں، چلتے کیسے ہیں، میں دیکھتا رہتا اور ویسا کرنے کی کوشش کرتا کہ میری زندگی میں آقا علیہ السلام کی سنت کا پرتو ایک نظر آئے۔ لیکن رات ایسی تھی کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل تھی۔ ایک دن میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا، آقا جانے لگے، دیکھا عبداللہ مسجد میں بیٹھے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوہرا رشتہ تھا آقا کا ان کے ساتھ، چچا کے بیٹے بھائی بھی تھے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے بیٹے تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام فضل کے بیٹے تھے، دوہرا رشتہ تھا۔ اب بیٹھے، عبداللہ کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی ایک خواہش تھی کہ میں آج رات آپ کے قدموں میں گزاروں، اور میں دیکھوں آپ رات کو کیسے سوتے ہیں، کیسے جاگتے ہیں، تہجد کیسے پڑھتے ہیں، تاکہ میری راتیں بھی ویسی بن جائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے پکڑا ہاتھ اور لے گئے گھر میں، ان کی خالہ سیدہ میمونہ کے حجرے میں لے گئے، وہاں گئے، کہا پھر میں دیکھتا رہا، آبزرویشن دیکھیں، ان کی آبزرویشن دیکھیں۔ آقا آئے، سلام کہا گھر والوں کو، ہم کہتے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، گھر جا کے سلام کہتے ہیں ہم؟ کیوں نہیں کہتے اپنے گھر والوں کو سلام؟ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کا آپ پر حق نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ خاموش ہو گئے سب۔ ہمارے گھر والوں کو سلامتی نہیں چاہیے؟ اللہ کی رحمتیں نہیں چاہیے؟ برکتیں نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں کہتے ہم سلام؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گھر والوں کو جا کے سلام کہتا ہے اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ سلام کہا کریں گھر میں جا کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر کے سلام کہا، پھر سیدہ میمونہ سے پوچھا دن اچھا گزرا، معاملات ٹھیک ہیں؟ کہا جی بہت اچھے۔ اب سو گئے، کہا میں دیکھ رہا ہوں، یہ دائیں ہتھیلی اپنے یہ دائیں رخسار کے نیچے رکھی ایسے آ کر، اور دائیں کروٹ پہ لیٹے، اور زبان پہ کیا ہے؟ زبان پہ کیا ہے؟ اللہم بسمک وضعت جنبی وبک ارفعہ ان ارسلتہا فاحفظہا۔ اللہم، اے میرے اللہ، بسمک، تیرے نام کے ساتھ، وضعت جنبی، میں نے اپنے پہلو کو، اپنے جسم کو بستر پہ رکھا، وبک ارفعہ، تیرے نام پر ہی میں اٹھوں گا اس بستر سے، تیرے نام پر ہی، تیرے نام کے ساتھ ہی میں اس بستر سے اٹھوں گا۔
ان ارسلتہا، اگر تو نے مجھے اٹھنے کی توفیق دے دی، فاحفظھا، پھر میری حفاظت کرنا، کما تحفظ بہ عبادک الصالحین، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، سارا دن پھر میری حفاظت بھی کرنا۔ اور اگر وَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا، اور اگر نیند کی حالت میں تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو پھر اے اللہ میرے حال پہ رحم کرنا۔ یہ دعا پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور باوضو سوئے۔ باوضو سونے کا بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، وقت کم ہے میں اس کی طرف نہیں جا سکتا کہ کتنا بڑا اجر ہے باوضو سونے کا۔ کہتے پھر اٹھے، 2 پہر گزر گئے رات کے، تیسرے پہر میں اٹھے اور دعا پڑھتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لائق کہ تو نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا، تیری بارگاہ میں ہم نے لوٹ کے آنا ہے۔ اور پھر پڑھنے لگے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات، ان کی تلاوت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مسواک لی اور وضو کرنے لگے۔ کہتے ہیں میں جلدی سے بھاگا اور پانی دیا، وضو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وضو کرنے کے بعد جب مصلی پہ آئے میں بھی وضو کر کے آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا یہ سارا شوق دیکھ کر کے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دے۔ اور اللہ نے ان کی اس دعا کو، آقا کریم علیہ السلام کی دعا کو حضرت عبداللہ ابن عباس کے حق میں قبول کیا گیا۔ محترم حضرات، آج بات تھی دعا کے حوالے سے کہ دعا مانگنا مشکلات میں، پریشانیوں میں، تنگ دستی میں، خود مانگنا، کسی زندہ نیک انسان سے کہنا دعا کے لیے، اور اس دعا میں سب سے بڑھ کر چیز جس کی دعا کو آپ کے حق میں رد نہیں کی جائے گی، وہ ایک بہت بڑی شخصیت آپ کے پاس اگر موجود ہو تو وہ آپ کا باپ ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، مسافر، مجاہد اور باپ جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے۔ ماں کی دعا کے بارے میں ہم بڑا جانتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، سچ ہے ماں کی دعا جیسی دعا بھی کوئی نہیں، لیکن باپ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ باپ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ جب بھی مشکلات آ جائیں، پریشانی آئے، تنگی آئے، کوئی معاملہ ہو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے اس سے التجا کیجیے، ابا جان میرے لیے دعا کیجیے، میں اس مشکل میں ہوں، میں اس پریشانی میں ہوں، میرے لیے دعا کیجیے، اپنے باپ سے کہیے۔ اور اگر یہ نعمت میسر ہے، میں التجا کروں گا آپ سب سے، ماں ہے یا باپ، دونوں نعمتیں میسر ہیں یا ایک نعمت، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ ہم جیسوں کو ان کو دیکھنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے، اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس ماں باپ ہیں، قدر کیجیے، بڑی دولت ہے آپ کے پاس، جن کے ہیں اللہ سلامت رکھے، اللہ ان کے سایوں پر، ان کے سائے آپ کے سروں پہ سلامت رکھے، ان کی قدر کیجیے خدا کی قسم۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت، بھاگتے ہیں اور فلاں سے دم کروا لو، فلاں سے دعا، باپ گھر میں موجود ہوتا ہے، اس سے کہیے ابا جی میرے لیے دعا کر دیجیے۔ چلیں والدین کے حوالے سے پھر کبھی اس پر، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد درجہ اگر رکھا ہے تو والدین کی خدمت کا رکھا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ فطرانہ عید، رمضان مکمل ہو گیا، عید قریب ہے، عید پر ایک صدقۃ الفطر ہے، اسے ہم فطرانہ کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی 2 باتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا ایک تو تمہارے روزے کی حالت میں جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اس صدقے کی وجہ سے، اور دوسرا جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، جن کے گھروں کے چولہے نہیں جلتے، وہ بھی عید پر کوئی بھوکا نہیں رہے گا،
کوئی مفلسی میں نہیں رہے گا، ہر ایک کو کھانا میسر ہوگا، ہر ایک کے گھر کا چولہا جلے گا۔ اس لیے یہ فطرانہ ادا کرو تاکہ وہ غربا بھی آپ کی عید میں شامل ہو سکیں۔ اس کا بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ آخری ایک آدھ دن ہے، اور فجر نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پہلے، اور گھر کے ہر فرد کی طرف سے، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک کی طرف سے ایک سا گندم، ایک سا جو، ایک سا کھجور یا ایک سا کشمش، ان میں سے جو بھی آپ ادا کرنا چاہیں وہ ان میں سے ادا کیجیے۔ ہم منیمم پہ آ جاتے ہیں، کم سے کم پہ آتے ہیں، 5-5 4-4 ہزار کے پیزے کھا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی کتنا کم سے کم ہے، جی گندم کا حساب بتا دیں، گندم کا۔ او اللہ کے بندو، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، کھجور کے حساب سے آپ فطرانہ ادا کریں، آپ کشمش کے حساب سے فطرانہ ادا کریں، آپ جو کے حساب سے فطرانہ ادا کریں۔ آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، آپ گندم کے حساب سے ادا کر لیں۔ لیکن اس میں بھی سب سے بہتر چیز ہے اگر آپ جنس ادا کریں، جنس ادا کریں، تاکہ غربا کے کھانا بن سکے، ان کی ضرورت پوری ہو سکے، وہ خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکے۔ اور یہ نماز عید سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر گندم کے حساب سے لیں گے وہ تقریباً 300 کے قریب بن جائے گا، اگر جو کے حساب سے لیں گے وہ 500 کے قریب بن جائے گا، اور اگر اسی طرح آپ کشمش کے حساب سے لیں گے تو وہ تقریباً 3-3.5 ہزار کے قریب بن جائے گا۔ اللہ نے وسعتیں دی ہیں، اللہ کے نام پر دینے میں کبھی بخیلی نہ کریں۔ وہی تو ایک در ہے جو دنیا میں آپ کو 10 گنا پلٹا دیتا ہے، اور آخرت کے تو اس نے وعدے تم آپ لوگوں سے 700 گنا تک کیے ہوئے ہیں، اور اس کے وعدے سچے ہیں۔ اور دوسری بات، فطرانہ بھی ہو گیا جی، کل بروز ہفتہ ادھر سرور پیلس میں خواتین کے لیے یہ صبح 10 سے 1 بجے تک کے لیے اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے، تمام خواتین وہاں پر حاضر ہوں۔ پھر فلسطین کے لیے دعا ہے۔ یقیناً اس وقت جتنی مشکل میں وہ لوگ ہیں، اور جس طرح کے حالات ان پر ہیں، اور جس طرح کی بے اہمیتی ہم میں ہے، ہمارے حکمرانوں میں ہے، جس طرح کی بے اہمیتی، کیا یہ تو چھوٹا لفظ ہے، ہم بغیرتی کی غالباً آخری حدوں پہ ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہماری کیفیتیں کیا ہیں، اور ہم کن چیزوں میں مشغول ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، دعا بھی نہیں کر پا سکے ہم ان کے لیے۔ ان کے لیے ضرور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے گا۔ اور ایک اعلان اور ہے، کل اسی مسجد میں تکمیل قرآن کریم جو ہے تراویح میں، وہ انشاءاللہ ہوگی، اور الحمدللہ آپ احباب جانتے ہیں حفظ کی کلاسیں ہمارے تقریباً 2.25 سال، 2.25 سال سے شروع ہے، اور اس میں تقریباً ہمارے 12 کے قریب بچے اب تک حفظ کر چکے ہیں۔ 2 کا کل مکمل ہوگا انشاءاللہ، 2 بچوں کا حفظ کل الحمدللہ مکمل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے۔ پھر آخر پہ ایک بات کہوں گا، کبھی ہم نے اپیل نہیں کی، نہ دل ہی کرتا ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں آتی ہے، یار ہمارے اپنے دل میں بھی تو کبھی چیز یہ اٹھنی چاہیے، یار اتنا خرچ ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، میرا اس میں حصہ کیا ہے؟ مجھے اپنی جگہ پہ سوچنا ہے نا، آپ کو اپنی جگہ پہ سوچنا ہے کہ اتنے بڑے ادارے کو چلا رہے ہیں، کس طرح چلا رہے ہیں، یار مجھے بھی تو کچھ نہ کچھ اس میں، میری کنٹریبیوشن بھی تو اس میں کچھ ہونی چاہیے۔ اپنے اندر انسان کے آئے، اپنے دل میں آئے۔ ہم نے نہ کبھی اپیل کی، نہ اللہ کبھی ایسا موقع لائے۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں ایک چیز کی کہ یا اللہ ایسی فراوانی عطا کر، ایسی ہمیں وسائل عطا فرما کہ یہ جو ہم جمعے کے بعد بھی کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی نہ کھڑے ہوں۔ اللہ ایسے وسائل ہمیں عطا کر دے۔ تو بہرحال
بہت سارے پروگرام ہیں مسجد کے حوالے سے جو نیکسٹ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ چیزیں مسجد کے حوالے سے ہونی چاہیے تھیں، اور میرے ذہن میں ہیں بہت سارے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، پھر میڈیسن کے حوالے سے اس مسجد کے معاملات میں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ فراوانی دیں گے، ایک پورا تخیل ہے، ایک پورا ماڈل ہے مسجد کے حوالے سے انشاءاللہ۔ وہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کریں گے، ہر چیز کا ایک وقت اس کے ہاں مقرر ہے، اسی وقت پہ وہ کام ہونا ہوتا ہے۔ بس آپ احباب سے یہ دعا ہے، التجا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ احکم الحاکمین پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ فطرانہ کی رقم بے نمازی بے روز، چلیں فتوے کا معاملہ نہیں ہے، کوشش کریں کہ آپ کیا یہ معاملہ مسلمانوں کی حد تک ہی رہنا چاہیے فطرانے کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عید میں شامل ہوں، تو عید میں غیر مسلم تو شامل نہیں ہوتے نا، تو فرمایا فطرانہ اس لیے ادا کرو کہ غرباء تمہاری عید میں شامل ہو جائیں، تو جو عید میں شامل ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اہل اسلام کو ہی، کسی مسلمان بندے کو ہی فطرانہ کی رقم ادا کی جائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، سستیوں کو دور فرمائے، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائے۔ مالک و مولا دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں۔ مالک و مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دن کا قیام کرنا، رات کا قیام کرنا، دن کا روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک و مولا مرحومین مسلمین کی مغفرت فرما۔ اے مولا کریم ہمارے والدین، دوست احباب جو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں پہنچے، سب کی مغفرت فرمائیے، سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیجیے۔ اے مالک و مولا اہل فلسطین کی مدد فرمائیے، ان کے حال پہ رحم فرمائیے۔ اے مالک و مولا ان کی شہادتوں کو قبول فرمائیے، اور مولا کریم ان کی نصرت فرمائیے۔ اے مولا کریم ان کی نصرت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک